اگر عورت کو ایام حج میں حیض آ جائے تو میری بیٹی حیض کی حالت میں افعلی کما یفعل الحاج، سب کچھ کرو جیسے حاجی کرتے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے نا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی انہی دنوں میں حیض آ گیا تو رونے لگ گئی۔ حضور میں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ مجھے تو حیض آ گیا۔ اور اللہ کذب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھا ہے، تمہارے اپنے بس میں ہے، رو رہی ہو؟ سب کام کرو۔ کیا معنی؟ احرام باندھ سکتی ہے، مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ آ سکتی ہے، کنکری مار سکتی ہے، قربانی کرا سکتی ہے، بال کٹا کے احرام سے نکل جائے گی، صرف نماز اور طواف نہیں کرے گی جب تک حیض سے پاک۔ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے مسئلے کے طور پر کہ بعض عورتیں دوائی لے لیتی ہیں کہ بھئی تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے اور سکون سے وہ اپنے احکام پورے کر لیں، وہ بھی جائز ہے شریعت میں۔ لیکن ایک میری بات پہ عمل کرنا کہ کسی اچھی تجربے کار لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر کوئی دوائی استعمال نہ کرنا، ورنہ عورت اور مصیبت میں آ جاتی ہے، نہ حیض آتا ہے نہ ختم ہوتا، وہ اور بیچاری چکر میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ حیض میں کچھ بھی منع نہیں۔ یہ دیکھو نا، کبھی تم نے اس پہ شاید غور کیا ہو نہ کیا ہو، اللہ نے حج عرفات میں رکھا ہے، کعبے میں نہیں رکھا۔ کبھی غور کرو، اگر تکلیف نہ ہو تو موقع بھی مل جائے، کیونکہ فلم دیکھنے کے بعد ٹائم نہیں ہوتا نا غور کرنے کا۔ غور کرو کہ سب سے افضل جگہ تو کعبہ ہے، اور حج بھی اسی گھر کا ہے، للہ علی الناس حج البیت۔ لیکن جاؤ جی عرفات میں، پہاڑوں کے درمیان ایک خالی میدان ہے، وہاں جاؤ۔ وجہ کیا تھی کہ اگر اللہ پاک حج کعبے میں رکھ دیتے یا حضور کی روضے کی مسجد مبارک میں رکھ دیتے تو پھر حیض والی کہاں جاتی؟ اس کا حج تو کیا نا، وہ تو اندر آ نہیں سکتی۔ اللہ نے سب میدانوں میں رکھا ہے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، حیض ہے، جنابت ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، سب آ سکتے ہیں۔ یہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرایا نہ کرے۔ اگر احرام کی چادریں کسی اور حاجی کو دے دی جائیں کہ وہ استعمال کرے، کیوں نہ کرے؟ اس پر کوئی لکھا ہوا ہے تمہارا انتقال رزرو ہو گیا ہے کہ اب تیرے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جس کو چاہو دے دو، گھر کے کسی اور کام میں لگا دو، کفن کے لیے رکھ دو، تمہاری مرضی ہے، چادریں ہیں اور کیا ہے۔ چادروں کا اتنا خیال ہے، حضور کی سنت داڑھی پہ جو اس نے پھروا رہے ہو مکے مدینے میں، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ چادروں کا بڑا خیال ہے۔ اور جی احرام کی چادریں، جی اور چادریں تو حضور نے احرام میں صرف حج میں پہنی، عمرے میں پہنی، داڑھی تو ساری زندگی رکھی، اس کا تو تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ دعا بھی کرو، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے دن اللہ نے آپ کو مکے مدینے میں رکھا ہے، کم سے کم اتنے دن تو شرم کر دو، تاکہ یہ تمہارے بال جو ہیں مکے کی زمین پہ، مدینے کی زمین پہ گریں گے تو یہ زمین گواہی دے گی کیا بنے۔ باقی تمہاری مرضی ہے میرا بھائی، جو تمہیں بیوی کہے گی وہ کرو گے، مولوی مکی کے کہنے میں تھوڑا چلو گے۔ بیوی کہتی ہے داڑھی منڈاؤ تو منڈائے گا، بیوی کہتی ہے رشوت کھاؤ کھائے گا، بیوی کہتی ہے دیکھو فلاں افسر کی کوٹھیاں بن گئی اور تمہاری ابھی تک جھوپڑی ہے، یہ بھی اسی رستے میں چلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ایسے نہ کہا کرو کہ شاید یہ مولوی ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، امورکم الی نسائکم،
جب تمام معاملات تمہارے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر بیتے رہ کے مر جاؤ۔ آج ایمان سے کہو سارے امور عورتوں کے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں؟ تمہاری جرت ہے کہ اپنی لڑکی کا شادی کر کے دکھا دو وہ بیوی کے منشے کے بغیر؟ تمہیں جرت ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ جناب ہم نے بیٹی کی شادی جو کرنی ہے فلاں بیوٹی پارلر سے سمجھنا ہے، فلاں بوتیک سے جا کے ہم نے جناب شرارے اور غرارے اور لہنگے بنوانے، مجارے پر کپڑے بک جائیں، یتیم ہو جاؤ، مقروض ہو جاؤ، بیوی کے حکم کی تعمیل ہو۔ میری بیٹی یہ غور کر لیں کہ اگر میرا ایمان یہ ہے، میں کعبے میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کی نیک عورتیں بھی اکٹھی کرو نا، نیک عام نہیں، نیک عورتیں اکٹھی کرو، سیدہ فاطمہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے کتنے غرارے پہنے تھے، شرارے پہنے تھے، لہنگے پہنے تھے، کتنا جہیز ملا تھا بی بی فاطمہ کو۔ ایک سرانہ جس میں کھال بھری ہوئی تھی، ایک چمڑے کا دسترخوان، ایک مٹکا، ایک چارپائی، کیا اس قسم کی دو چار چیزیں، یہ جہیز فاطمہ تھا۔ بہرحال یہ تو اب دقیانوسی باتیں ہیں، اور جی ہم کوئی بی بی فاطمہ ہیں تو پھر نماز بھی چھوڑ دیں، ہم کوئی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں کہ ہم نماز پڑھیں؟ پھر تو سارے حکام ہی ہم چھوڑ دینا کہ جب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ نماز میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، طواف میں۔ یہ کیا جواب ہے کہ جی ہم ان جیسے کیسے بن؟ ان کے حکم کی تعمیل تو کر سکتے ہیں نا۔ حرم شریف میں قضا کی جو نماز آ انشاءاللہ اس کا بھی اللہ 1 لاکھ کا ثواب دیں گے۔ طواف کے دوران میں نمازی کے سامنے گزرے کوئی حرج نہیں، حتیم میں گھسنا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ دعوت و تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں یہ کام کیسا ہے چل کے دیکھ لو، ان کے ساتھ لگ کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 1 دن 3 راتیں لگا کے دیکھ لو، اگر وہ تمہیں چوری سکھائیں، ڈاکہ سکھائیں، قتل سکھائیں، بے حیائی سکھائیں، چھوڑ دو۔ اگر کوئی اچھا کام سکھاتے ہیں پھر لگے رہو۔ یعنی ایسے پوچھتے ہیں جیسے تبلیغ کا کام کوئی نئی چیز ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور یہی تبلیغ تو تھی جس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجی ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو کھڑے ہو میری باتیں سن کے ان کو پہنچاؤ جو یہاں موجود ہیں۔ یہ دین کا کام ہی تو تبلیغ ہے، یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا اللہ ہدایت دے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے۔ احرام کی چادریں اگر سلی ہوئی ہوں کوئی حرج نہیں، سب اماموں کے نزدیک جائز ہے۔ سلا ہوا کپڑا وہ حرام ہے جو بدن پہ سلا ہو، جیسے قمیض ہے، پاجامہ ہے، کوٹ ہے، باسکٹ ہے، جیکٹ ہے۔ اگر سلا ہوا ایسے کندھے پہ ڈالو اس کا کیا ہے؟ اگر چادر میں سلائی ہے وہ تو منع نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ تصویروں والے کارڈ گلے میں ڈال کے نماز پڑھنا، اندر جیب میں چھپا لو، ضروری ہے تو انہیں گلے میں ڈال کے ظاہر کرنے، مجبوری ہے قانونی کہ اگر تم گم ہو جاؤ تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ خدا نہ خاصا حادثہ ہو جائے، کیا پتہ لگے گا کون ہے؟ تو اس سے تو آپ کا پورا بایو ڈیٹا آ جائے گا نا۔ آپ اس کو چھپا کے رکھیں، ضروری ہے کہ گلے میں لٹکا کے جناب بالکل کوئی۔ وہ ایک مولوی مجھے کہنے لگا تو یہ وہابی توحید نہیں مانتے تھے، کیسے اب گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں؟ ہم نے ان سب کے گلوں میں لٹکوا دی ہے۔ میں کہا تم نے تو خیر نہیں لٹکوائے، یہ تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے، قانونی حالات ہیں۔ بہرحال ضروری نہیں ہے، کوشش یہی کرو کہ جیب میں ڈال دیا تاکہ تصویر سامنے نہ ہو۔
ہم اجنبی ہے، حرم کے حدود میں 2 سال سے مقیم ہے، 15 شوال کو مدینے کی میقات سے عمرہ کیا ہے، دم آتا ہے، جب اللہ توفیق دے دم ادا کر دینا، اگر حج کرو تو پھر حج میں دینا ہو۔ 2 سال رہا ہے، مسئلہ نہیں پوچھا، اگر پوچھ لیتے تو عمرہ ہی نہ کرتے، جان چھوٹی، نہ دم، نہ اختلاف، نہ جھگڑا۔ کہ ان دنوں میں مکے والوں کو یعنی داخلی میقات لوگوں کو اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا حج افراد ہو، جھگڑا ہی نہ ہو۔ لیکن پوچھے کون؟ 2 سال یہاں رہا ہے، مسئلہ نہیں پوچھا۔ میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ملازمت کرتے ہیں، ان نے پیسے بھیجے، میں نے مکان خرید کر کے اپنے نام پہ کر، اگر یہ خالص پیسہ ان کا ہے تو ان کو دے دو نا، پھر اپنے نام پہ کیوں کر دیا؟ اگر اپنے نام پہ کرنے کے بعد انہوں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، پھر تو سب اولاد کو حصہ ملے گا وراثت کا۔ اگر قانونی مجبوری تھی تو پھر ان کو ان کے نام کر دو تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے۔ اگر تمہارے نام ہوگا اور تم مر گئے تو وراثت میں مال سب کو ملے گا۔ تینوں بھائی اپنی بہن کو اس مکان میں جو اس کی رقم بنتی ہے دے دیں، پھر یہ مکان میں اپنے بیٹوں کے نام کو، تو مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے گی، پھر کون قیامت میں جواب دے گا؟ اب جان نہ چھڑاؤ، 2 رستے ہیں، تمہارے 3 بیٹوں کا پیسہ ہے، ان کو دے دو بس، زندگی میں اور کسی کو کچھ نہ دو۔ اور اگر اس کو دے رہے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ گھر انہوں نے تمہیں پیسے دیے، تمہارے نام کر دیا ہے، اب سب کو برابر شریعت کے مطابق حصہ دو۔ میرا پاکستان میں قسطوں پہ چیز دینے کا کام ہے، ادھار کی رقم زائد ہوتی ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ آپ بتاتے ہیں کہ نقد 100 ادھار 120، تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ سودا خریدا ہی 120 میں ہے، یہ سود نہیں بنتا۔ مسجد نبوی میں حضور پاک پہ صلاۃ و سلام کسی جگہ کھڑے یا نہیں، ہر جگہ کھڑے بیٹھ کے درود شریف پڑھو۔ صلاۃ و سلام صرف اس وقت ہوگا جب واجہ شریف میں آ کے کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے 2 عزیزہ گھر کی بیماری مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم سے بڑی چیز شفا کوئی نہیں ہے، یہ لے جاؤ سب کو پلاؤ، لیکن یقین ہو، یقین نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر کا ایک بچہ ہے، عمر 16 سال غائب ہے، اللہ کرے خیریت کے ساتھ ہو اور خیریت کے ساتھ آ جائے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے سارے گھر والے دعا مانگیں، روزانہ پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، تو اللہ کرے گا جلد کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی۔ مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل، وہاں سے حضور جیرانہ سے تو خود حضور نے خود باندھا ہے، اور مسجد عائشہ سے آپ نے حکم دیا ہے، ایک جگہ قول ہے، ایک جگہ فعل ہے، دونوں جائز ہے۔ داڑھی کا جو نیچے گردن سے جو صفائی وہ کر سکتے ہیں، اور داڑھی کو گول بھی کر سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، سنوار بھی سکتے ہیں، خط بھی بنا سکتے ہیں، اور سنت کے مطابق 1 مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حرم میں لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کیا ہم لے کے کھا سکتے ہیں؟ اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو، لیکن آج کل حاجی کو مفت کا مال مل رہا ہے، تو شان مشہور ہے، کہتے ہیں مفت کا مال تو قاضی اور مولوی بھی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال امیر ہو تو تم نہیں لوگے، تمہارے بدلے کوئی غریب لے گا، یا تم لے کے باہر غریب کسی کو دے دو۔ جب تمہیں اللہ نے اپنا مال دیا ہے، اپنا پیسہ دیا ہے، اپنی طاقت دی ہے، تو مانگے تانگے پہ کیوں گزارا کرو؟
کے ساتھ حج کے لیے آیا ہوں، میری امی کو جن کا سایہ ہے، وہ بیمار، سورۃ بقرہ پڑھ کے حرم میں بیٹھ کے اس کو دم کرو، اور سورۃ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو، اسی پانی کو پلاؤ بھی، اس کے اوپر ڈالو بھی، اسی سے اس کو غسل بھی کرواؤ، تو انشاءاللہ یہ 5-6 دن محنت کرو گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اگر شوال میں مدینے جائیں بالکل پھر عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا۔ حج نہ کرو تو کوئی بات نہیں، حج کرو تو بکری دینی ہوگی۔ صفا سے پہلے حجر اسود کا استلام، یعنی جب صفا دوڑنے جا رہا تھا استلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں، سنت سے معلوم ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں، عمرہ ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ دوسرے آدمی کی طرف سے استخارہ کیا جائے نہیں، جس کا کام ہے وہی استخارہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر دعا کے لفظ پہ غور کرنا، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی میں آپ سے یہ رائے لے رہا ہوں، نہیں آتی ہے دعا کتاب لے لو، کوئی استخارے والی دیکھ کے 2 رکعت پڑھ کے اول آخر درود شریف 3 دفعہ استخارے والی دعا پڑھو۔ جب اس میں لفظ آئے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو وہاں اپنا جو مقصد ہے وہ ظاہر کرو، بھی شادی کرنی ہے فلاں سے، یا مکان لینا ہے، یا بزنس کرنا، وہ اسی طرح 3 دفعہ استخارہ کرے، 3 دفعہ دعا مانگے، اور کوئی تسلی نہ ہو پھر دوسری دفعہ کریں، پھر تیسری دفعہ کریں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا 7 دفعہ استخارہ کریں، پھر جو اللہ چاہیں گے وہی تیرے لیے خیر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے۔ حائض سے آتے ہوئے مدینے سے احرام باندھا، والدہ نے اور بچی نے بھی احرام باندھا، اس کے بیٹے ایک سی ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، والدہ نے وادی الخلیص سے بیٹے کا احرام کھول دے، بہرحال جو فوت ہو گیا اللہ اس کے درجات بلند کرے، اور جنہوں نے اس حادثے کی وجہ سے احرام کھولا ہے وہ دوبارہ عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں جب اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ احسار ہے نا، وہ رک گئے نا، بیماری روک لیا، حادثے نے روک دیا، دشمن نے روک دیا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر بکری دینی ہوتی ہے۔ کسی زندہ کے لیے بھئی طواف عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے دعا اللہ ثواب اس کو عطا فرما۔ ایک سے زیادہ ہے لیے، حج بھی ایک کے لیے، عمرہ بھی ایک کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جی وہاں روزے کے اعلان کر کے قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ویسے قوم پہلے کون سی کٹھی ہے کہ صرف روزے کی وجہ سے تقسیم ہو گئی ہے؟ پہلے بھی تو 200 پارٹیاں ہیں قوم میں، اگر روزے میں بھی 2 حصے ہو گئے، بھی جمہوریت ہے نا تمہارے ملک میں، ہر آدمی اپنی رائے پہ چلتا ہے، ایک مولوی کی اپنی رائے ہے، دوسرے کی اپنی رائے ہے، اور حضور نے سب کو چھٹی دے دی ہے کہ سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، دیکھ کے روزہ رکھو، دیکھ کے عید کرو، یہ ضروری تھوڑا ہے کہ تمہارے ساتھ کریں، اگر انہوں نے دیکھا، ہاں بغیر دیکھے ان نے روزہ رکھوایا گجرے میں، پھر خدا کو جواب دیں گے۔ پتہ یاد رکھو اقالیم کا فرق ہے، مثلاً یہاں سے ریاض چلے جاؤ، آدھے گھنٹے کا فرق ہے، یہاں سے آپ امریکہ جائیں 13 گھنٹے کا سعودی عرب سے فرق ہے، وقت میں 13 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو اس لیے بعض آپ پہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا، وہ اقلیم ان کی مل جاتی ہے کسی اور اقلیم سے، وہاں پہلے بھی چاند نظر آ سکتا ہے، کسی پہ اعتراض نہ کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے جی ایک دن عید کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، پہلے کس بات میں تم اکٹھے ہو؟ میں رمضان سے مکے میں ہوں، میں نے شوال مدینے کیا، کام کی وجہ سے مدینے سے میں 15 شوال کو واپس جدے آیا، پکا ٹھیک ہے، کام کی آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے، آپ مکے میں رہتے ہیں، جدے میں حج افراد ہے آپ کا، ٹھیک کیا آپ نے۔ میں مدینے سے بغیر احرام کے آیا ہوں، حج کی نیت سے، دم کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ مجبوراً اگر آئے ہیں، اگر آمدن آئے ہیں تو پھر عمرہ بھی کریں گے، دم بھی دیں گے۔
2-3 طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں عورت کا زیارتوں پہ جانا جو ہے، زیارت کون سی زیارت؟ یعنی میدان مکہ عرفات پہاڑ پہ جا سکتی ہے، وہ کوئی مسجد تو نہیں ہے نا کہ نہیں جا سکتی۔ میرے والد 2004 میں پاکستان سے مدینے میں حج سے فوت ہو کے جب دفین ہوئے، 2000 میں حج کے بعد کا حج ہو گیا، ہاں ہو گیا ان کا حج۔ ویسے ان کے لیے کرنا چاہو نفلی حج تو کر سکتے ہو، حج افراد ہوئی ہے، حج کا احرام باندھو اور جاؤ مینا، بس واپسی پہ آ کر مارو بال کٹاؤ، احرام کھول دو۔ حج کے دنوں میں جب جماعت ملے گی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے، نہیں ملے تو اکیلے پڑھو، نماز ضرور پڑھو۔ کہتے ہیں جی آپ کی جو کتابیں ہیں وہ کہاں سے؟ وہ تو پاکستان میں ملیں گی بھائی، اردو میں، عربی میں تو نہیں ہے۔ رشوت کھانا حرام ہے، ہمارے اسکولوں میں تو سارے رشوت چل رہے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بچے بھی نافرمان ہو رہے ہیں نا۔ حلال ہو تو بچہ حلال والا بنے، جب پڑھے گا ہی رشوت کے پیسوں سے۔ قرآن کی منزل یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی حافظ سے پوچھیں، قاری سے پوچھیں، بہت سارے قاری بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے وہی بتاتے ہیں نا۔ ہندوستان سے آئے، میری بیوی کو حیض آ گیا، نہ ہی عمرہ کیا، نہ ہی عمرے کی نیت کی، اب اسے عمرہ کر رہے ہیں، ہم عمرہ بھی کرنا ہے، دم بھی دینا ہے، اس کو نیت کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی؟ ہندوستان سے مسئلہ پوچھ لیتے تو کبھی گمراہی نہ ہوتی نا۔ طواف کے دوران اذان ہو رہی ہو، اذان کا جواب دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ طواف مردہ یا زندہ نہیں، اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بخشو، ایک کے لیے ایک۔ دھوپ زیادہ ہے، دوران طواف دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رومال لپیٹ نہ لیں، کوشش یہ کریں کہ وہ سر پہ نہ رہے، آپ دھوپ میں طواف نہ کریں، بیٹھ جائیں، جب ٹھنڈک ہو جائے بعد میں کر لیں، یا چھتری پکڑ لیں۔ میرے بھائی نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے طواف میں وہ بھول گیا کہ اس نے چکر 6 کیے ہیں یا 7، جب اس کو پتہ نہیں ہے تو مولوی مکی کو پتہ ہے۔ بہرحال احتیاطاً ایک دفعہ طواف پھر کر لے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ہم حج کے لیے آئے ہیں، عمرہ ہو گیا، باقی وقتوں میں طواف زیادہ کریں، چونکہ طواف ایک عبادت ہے جو کائنات میں کسی جگہ نہیں مل سکتی، اور اس کا بہترین حل جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی نیت ہو عشاء کے بعد جائیں، کھانا وانا کھا کے 1 گھنٹہ آرام کر کے حرم میں آ جائیں، ساری رات طواف کریں، تہجد پڑھیں، عبادت کریں، نہ گرمی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ دھکے لگیں گے، صبح کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، جا کے سو جائیں، دیر تک سوتے رہیں، نیند بھی پوری ہو جائے گی، عبادت بھی پوری ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ چاہے تو گرم رکھو نا، یہ صوفی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اپنے خیالات میں ہوتے ہیں۔ عورتیں نقاب کے بغیر پھرتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں؟ اب مرد کی حفاظت کیسے کی جائے؟ وہی نظریں جھکا دے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ غضوا من ابصارہم، آنکھیں دبا کے رکھو۔ اگر انتظامیہ کیا کریں، یعنی ان کو نکال دیں، پھر بھی تو تم کو ہو گیا نا جناب کہ میری بیوی کو نکال دیا ہے، میں اندر اکیلا کھڑا ہوں۔ اس کا انتظام جناب تمہارے پاس ہے کہ بیوی کو حیا سکھاؤ، شرم سکھاؤ، وہ بغیر پردے کے نہ آئے۔ یہ انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تم بیوی کے غلام ہو اور ڈرتے ہو تو پھر مسئلے نہ پوچھے کرو، پھر قیامت میں سب جواب دیں گے۔ ہر کام انتظامیہ کرے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی، بیٹی کی، بہن کی۔
کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا تم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں۔ مینا نہ جا سکے، حج ہوتا، ہاں جی حج ہوتا ہے اگر عرفات چلا گیا تو۔ میرے 3 مہینے مکے میں ہو گئے ہیں، رمضان کا احرام شریف نے کام کیا ہے، بہرحال آپ کا حج جو ہے حج افراد ہے، اس کے لیے بکری ضروری نہیں، اللہ پیسے دے رکھنا چاہو رکھ لو۔ حج کی قربانی کا حکم یہی ہے اپنے ہاتھ سے کرو، بینک ضرور کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ کریں گے مہینے کے بعد۔ اللہ کے بندے 5 لاکھ بکری جو وظیفے کریں، ایک بکری کو اگر تم 1 منٹ بھی دو، 5 لاکھ منٹ کے کتنے دن بنتے ہیں؟